السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بہترین موضوع کے ساتھ عنوان بہت اچھا ہے میرے بھائی، تھوڑا غور و فکر کیجئے اس ویڈیو کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، مانگنے کے بعد بھی دیتا ہے، مانگنے کے بغیر بھی دیا ہے۔ بہت کچھ ہم نے مانگا نہیں اللہ سے کہ ہمیں آنکھ دے، ناک دے، منہ دے، کان دے، ہاتھ دے، پیٹ کے ہر چیزاں، نہیں، ہم نے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور جو ضرورت پڑی تو ہمارا حاجت پوری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ 100% لکھ کے رکھ لو کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دینے والا۔ یہ تو ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ خود سے نہیں دیتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے ویڈیو میں میں بتایا تھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا، میں قاسم ہوں۔ یہ تو ویڈیو ہو گئی۔ ابھی رہی بات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پرسوں ویڈیو میں بتایا تھا، پچھلی ویڈیو میں، کہ جس کسی نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ ولی اللہ ہے کون ہے یہ ولی اللہ؟ ابھی اس کے بارے میں تھوڑا میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ میں آپ کو نصیحت نہیں دے رہا، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو میری سمجھ میں آیا، بس اتنا ہی ہے۔ آپ اس کو زیادہ غلط طریقے سے مت سوچو۔ میرے سامنے جو بات آئی، میرے سمجھ میں جو بات آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ کل ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو یہ بات سمجھایا تو انہوں ہمارا بولے ہی نہیں، ہمیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے ویڈیو کو کبھی بھی غلط سوچ مت کرو، کیونکہ میرا عقیدہ کسی کو جھکانا، کسی کو برا کہنا یہ نہیں ہے۔ دین حق کی تحقیق، میرے ویڈیو چینل کا نام جو ہے وہ دین حق کی تحقیق، جو حق دین ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد جو میرے سامنے معاملہ آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی دیکھو، اللہ والے تو مدد کریں گے ہی، اللہ والے مدد کریں گے ہی، یہ تو اس میں شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست کہتا ہے اپنا اللہ والوں کو، یہ میرے دوست ہے۔ ابھی دنیا داری کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو دوستی کی جاتی ہے مدد کے لیے، کہ میرا دوست میرے اچھے برے کام میں میرا ساتھ دے، بس۔ ولی کا مطلب ہی دوست ہے میرے بھائی، دوست کا معنی ہے مددگار۔ ابھی مددگار کو مدد نہیں مانگیں گے تو کسے مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اپنے پیارے بندوں کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ۔ ابھی دیکھو، انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے انسان کو۔ ابھی اللہ تعالیٰ موت دینے والا، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا، لیکن موت دینے والا اللہ ہے، لیکن روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طریقے سے دینے والی ذات اللہ کی ہے، بانٹنے والا کا جو کام، بانٹنے کا جو کام ہے وہ اللہ کے دوست کرتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے میرے بھائی۔ کوئی اولیاء اللہ اپنے طرف سے نہیں دیتا، یہ اللہ ہی کی جانب سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک کام لگایا ہے کہ بانٹو، تقسیم کرنے کے لیے ان کو کام لگایا ہے۔ ایگزامپل میں بول رہا ہوں، کسی ہم شادی میں جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد ہم جو کھانا نوش فرمانے والے ہیں یا کھا رہے ہیں، یہ وہی ہمارا دوست ہے جس کے گھر میں بیٹی یا بیٹے کا نکاح ہے، وہی اس کا انتظام کیا ہے، وہ خرچہ پورا اسی نے کیا ہے۔ یہ ہم نے بھائی پتہ ہے، کسی ایرے گہرے کو، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کا جو ذمہ دار، جو خرچ کرنے والا، جو پیسے جس کے خرچہ ہوئے ہیں وہ لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ ہے، یہ تو ہم نے پتہ ہے۔ لیکن اب جب کھانے بیٹھتے ہیں
تو ہم تو دیکھے ہیں کہ ہم بھی کیے ہیں، ہمارے دوستوں کے بیٹیوں کے یا تو دوستوں کی شادی میں جا کے چاول لیتے ہیں، کبھی دالچا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کسی دالچا چاہیے، کسی چاول چاہیے، پوچھتے ہیں نا. تو جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہم کو بولتا ہے، وہ دالچے والے بھائی ذرا دالچا ڈالو، وہ چاول والے بھائی تھوڑا چاول ڈالو. وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ دلہن کا باپ ہمیں دعوت دیا، او دلہن کے باپ ہم کو چاول دو. ایسا کہیں سنا ہے آپ؟ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ دلہن کا باپ یا دولہے کا باپ ہی خرچہ کیا ہے، لیکن پھر ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو بانٹ رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائی، اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جا کے مانگنے سے شرک نہیں ہوتا. وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، نہ ہی وہ خدا ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں. انہیں اللہ کام لگایا ہے، اللہ کا کام کر رہے ہیں. وہ ایک اپنی صفت جو ہے بانٹنے والی صفت، تقسیم کرنے والی جو چیز ہے، وہ اپنے دوستوں کو دیا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے محبوب و بندوں کو دیا ہے. اس لیے جو بانٹ رہا ہے ہم اس سے مانگ رہے ہیں. وہ اللہ کا ہی ہے، وہ ان کا تھوڑی ہے. وہ تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی دین کی مدد کر رہے ہیں. بس اتنا ہے. اسے بڑا لمبا ایشو مت بنائیے. ابھی دیکھو اولیاء تو مدد کرتے ہی ہیں، یہ تو 100% ہے، لیکن اولیاء کے چند چیز بھی مدد کرتے ہیں. یہ ہم نے قرآن سے پا لیا ہے. آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، سوائے اللہ کے کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی خدا نہیں ہے. صرف اللہ رب العزت، صرف اللہ ہے. وہی دینے والا، وہی مارنے والا، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا. اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس اللہ، صرف اللہ. یہ سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے چکا ہے. کیوں دیا ہے یہ طاقت؟ کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بھی پتہ تھا، ابھی پریکٹیکل طور پر بھی پتہ چل گیا. ان کے کام دیکھ کے یہ اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ اچھا برا کھاتے ہیں، نہ اچھا برا پہنتے ہیں، نہ عیش و آرام کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں. ہر وقت مجھے ڈر کے میری عبادت میں لگے رہتے ہیں، میرا کلمہ سمجھانے لگے رہتے ہیں. اپنے بیوی بچے لوگ گوت گھر دار سب چھوڑ کے یہ میرے کام میں لگے ہیں. یہ میں دینے پر بھی استعمال نہیں کرتے، اپنی چیز بھی دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں. تو اپنے لیے تو یہ خرچ نہیں کرتے، بس جسے ضرورت ہے اسے بانٹنے کا کام جو ہے وہ ایسے بہترین بندوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے. میرے بھائی، کوئی ولی اللہ، کوئی نیک بندہ، کوئی بھی اپنے طرف سے نہیں دیتا، بس اللہ رب العزت ہی ایسا ہے جو وہ. تو میرے بھائی ہو، ابھی اللہ تعالیٰ دینے والا، بانٹنے والی ذات اولیاء اللہ، تقسیم کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو لگا دیا. ابھی دیکھو اس میں ایک بہترین بات، ولی اللہ تو ہماری مدد کر ہی سکتے ہیں، کرتے ہی ہیں، کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رکھا ہے. تو اللہ اپنے ولیوں کے چند چیز بھی ہمارے لیے کام آتے ہیں میرے بھائی. ابھی آپ دیکھے ہوں گے کسی درگاہ میں جا کر وہ درگاہ والے کی جو مزار پر جو چادر ہے، اس چادر کو لوگ آنکھوں کو لگاتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ. تو میرے بھائی ہو، اب چند لوگوں کو برا لگتا ہے، ارے کیا ولی اللہ ٹھیک ہے، آؤ درود پڑھو جاؤ، وہ چادر لے کے تم کیوں اپنے آنکھوں پہ لگاتے ہو؟ وہ کپڑا کیا کرتا ہے؟ کپڑا کیا کرتا ہے؟ وہ کپڑا کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 93، آیت نمبر 93، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 93 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، دیکھو اس سے پہلے کی جو سٹوری ہے، وہ تمام ان کے بھائیوں مل کے انہیں بہت ظلم کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ظلم کرتے ہیں. ایک بار کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو باپ کو جا کے بولتے ہیں، ان کے ابو جان حضرت یعقوب ایوب علیہ السلام، جو ان کو جا کے بولتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو کچھ بھیڑ نے یا تو شیر نے کچھ پکڑ لے کے گئے، وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، ایسا بولتے. تو
ان کے ابا کو یقین نہیں آتا، پھر بھی وہ رونے لگتے ہیں. تو آتے آتے چند جا کے جب وہ بادشاہ بنتے ہیں نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو بادشاہ بناتا ہے تو بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں کبھی اچانک آتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں. یہ سب کو اسٹوری پتہ ہے. تو اس کے بعد وہ اپنے ابو کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر آپ میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ابو کیسے ہیں؟ وہ بولتے ہیں تمہاری یاد کر کر کے رو رو کے ابو کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو چکے ہیں. تو آج کل کا جو عقیدہ ہے، ہمیں جو امام بتاتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حاجت کو پوری کرتا ہے. بے شک اللہ حاجت کو پوری کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ چیز کیوں نہیں اپنائے؟ جب اپنے ابو کے آنکھ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اے اللہ میرے ابو جان کی آنکھ کی روشنی لوٹا دے. کیا اللہ رب العزت تو ان کی دعا خارج کرتا؟ وہ نبی تھے ان کے، اللہ تعالیٰ ہر نبی کی دعا قبول کرتا ہے. لیکن قرآن میں ہمیں پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسا نہیں کیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کرتا کھول کے دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں میرے بھائیوں یہ میرا کرتا لے کے جاؤ اور ابو کے چہرے پر پھیر دینا، ان کی بینائی آ جائے گی. ماشاءاللہ کیا بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے بتایا. دیکھو کیسا ہے، نہ یوسف علیہ السلام خدا ہیں، نہ یعقوب علیہ السلام خدا ہے، نہ وہ کرتا خدا ہے. خدا تو صرف ایک ہے، اللہ رب العزت. دینے والی ذات، مارنے والی ذات، گمراہ کرنے والی ذات، ہدایت دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات، کھانا دینے والی ذات، بھوکی رکھنے والی ذات، جہنم میں ڈالنے والی ذات، جنت میں ڈالنے والی ذات، عقل دینے والی ذات. ہر ذات جو ہے وہ اللہ ہے. وہ اللہ اپنے کلام میں ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف نے ایسا کیا کہ اپنا کرتا کار کے دے دیا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے بتایا قرآن میں، اللہ کا کلام ہے وہ، کہ میرا بندہ ہی مدد نہیں کرتا، میرے بندے کے چند بغیر جان رکھنے والی چیزیں بھی تمہارے کام آتے ہیں. تو جب وہ ان کے بھائی کرتا لے کے گئے، اپنے ابا کے چہرے پہ اگر وہ کرتا پھیر دیے تو فوراً ان کو دکھنے لگا. ابھی کیا کہتے ہیں یہ بات کو؟ کسی ولی اللہ کا اگر کلام رہتا تو آپ انکار کر دیتے ڈائریکٹ، ہے نا؟ تو اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ مجبوراً بھی اس کو قبول کرنا ہے. ہاں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے دیا. سورہ یوسف آیت نمبر 93 میں ذکر ہے کہ ان کا کرتا ان کے ابا کے چہرے پہ پھیرنے کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن ہے. اگر نہیں مانو گے تو خارج ہو جاؤ گے. اگر وہی کسی ولی اللہ کے بارے میں اگر کوئی کہتا، آپ مانتے؟ ماننا پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ قرآن ہے. دیکھو قرآن کی ہر ایک آیت ہمارے لیے نصیحت ہے. یاد رکھو بہت سارے چیزیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں آئے نہیں. جتنا میرے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے بھائی یہ چیز کو غور و فکر کرو. دیکھو ایک اللہ کے محبوب بندے کا کپڑا بھی آنکھوں کی روشنی لوٹا سکتا ہے. یہ ہم نے قرآن میں پڑھا. اس لیے جب ہم بارگاہ میں درگاہ میں جائیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا دوست ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے بہترین بندے ہیں. یہ آرام فرما رہے ہیں اپنے قبر میں. ان کے قبر پر ڈالی ہوئی جو کپڑا ہے وہ کپڑا بھی ہمارے کام آتا ہے. اس لیے ہم قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ ایوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دینے والا جو مقدس کپڑا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا جو کپڑا تھا وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے. یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. نبی تو نہیں ہیں، رسول تو ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. ان بندوں کے ہاتھ میں اپنی تھوڑی بہت طاقت دے دیا کہ
تم کام لگایا، اللہ جسے بولتا ہے اسے ہی دیتے ہیں، وہ بھی اپنے دل سے نہیں دیتے. ہاں تو ہم لوگ جا کے وہ اللہ والے کا کپڑا جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو لگاتے ہیں میرے بھائی، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے بغیر قرآن حدیث کے کوئی بھی ایک قدم بھی اگر بڑھائیں گا تو وہ گمراہ ہے میرے بھائی. جو کچھ بھی کرتے کرو حدیث اور قرآن کے مطابق کرو. ایک نہیں 10 مرتبہ پڑھو میرے بھائی. قیامت تک پڑھنے پر بھی قرآن مکمل سب کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بہت بہترین قرآن، بہت گہری قرآن ہے وہ ایک آیت سمجھنے کے لیے پوری عمر جاتی ہے میرے بھائی. ابھی دیکھو الحمدللہ، ہاں ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے سرکار کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنا ایک لمحہ، الحمدللہ پڑھنا 1 سیکنڈ لگتا ہے. 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ کے اندر اللہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے پورے 100 سال بھی کم پڑتے ہیں. ہاں اللہ کی ہر حالت پہ الحمدللہ کہنا ہے. ہم صرف خوش رہیں تو ہی الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ کے ہر حالت میں خوش رہنا ہے، یہ اندر سے نکلنا ہے الحمدللہ، دکھاوا نہیں ہے. الحمدللہ اندر سے نکلنا ہے ہمارا. یہ تو اندر سے نکلنا ہے تو 100 سال بھی کم پڑ جاتے ہیں. پڑھنا بہت آسان ہے، الفاظ پڑھنا بہت آسان ہے. سورہ منافق میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے زبان سے ایمان والے ہیں، بہت سے لوگ اپنے زبان سے ایمان والے ہیں لیکن دل ان کا کافر ہے. میرے بھائیو یہ باتوں پر غور و فکر کرو. بہت بہترین باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب تحقیق کرو، تحقیق کر کے ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ خود سے کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ہے. وہ کیوں کرے گا؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، بہترین، قیامت تک بغیر بیزار لیے بغیر تھکے کام کرنے والے ہیں. تو وہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی اپنی ایک صلاحیت دے چکا ہے میرے بھائی. کیونکہ تم تقسیم کرو جس کو ضرورت پڑتی، جو میرا نیک بندہ ہے. ابھی دیکھو ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اپنے سیر پر رکھ کے جاتے رہتے. سرکار کا حکم کیا رہتا ہے؟ اے ابو ہریرہ جو بھی تیرے سامنے آئے دیکھ کہ وہ دل کے تصدیق کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں. اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب ہے کہ نہیں دیکھ. اگر وہ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کرتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. ہاں میرے بھائی حدیث ہے، حدیث بہترین حدیث ہے. ابو ہریرہ ہیں، اس میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہے، حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہے، بہترین صحابہ کا ذکر ہے. اتنے مقدس حدیث ہے کہ سرکار اپنے نالن مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. آپ وہ پھر ایک کبھی دوسری ویڈیو میں میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں گا میرے بھائی کہ ہم نالین مبارک کا نقش اپنے سر پہ کیوں لگاتے ہیں. ہاں سب کچھ ہے میرے بھائی. کوئی بھی ہو وہ بغیر سمجھ کے کرے گا بس. لیکن جو سمجھنے والا ہے وہ کتاب میں، قرآن میں یا حدیث میں پڑھنے کے باوجود عمل کرتا ہے. بس کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کسی کے نہیں سمجھ میں آتی ہے. میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کے تک، مجھے جو سمجھ میں آیا وہ دین میں آپ تک پہنچانا، یہ میری کوشش ہے. اس لیے میرے بھائی آپ سب ساتھ دینا میرا. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرو. اگر آپ کسی کو یہ بات پہنچانا چاہتے ہو تو شیئر کرو. اگر کچھ آپ کو اچھا لگا تو بہترین کامنٹ بھی کرو. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بھی کامنٹ کرو، میں کامنٹ میں آپ کو جواب دے دوں گا، سمجھا دوں گا. دیکھنے دو نہیں 4 حدیثیں پیش کروں گا، 1 2 3 قرآن کی آیتیں پیش کر کے میری بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا میرے بھائی بہت بڑا ہے. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، نیت صاف رکھو، اپنے دل کو صاف کر لو. پہلی فرصت میں کسی ایک استاد کی تلاش کرو. جس کا استاد نہیں اس کا استاد ابلیس ہے میرے بھائی.
ابلیس کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا، اس کے لیے ابلیس کے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ہو جاؤ، اللہ والوں کے ہو گئے تو اللہ ملتا ہے، دودھ والے کے پاس دودھ ملتا ہے، سونے والے کے پاس سونا ملتا ہے، ہر ایک چیز والے کے پاس ہر ایک چیز ملتی ہے، اللہ والے کے ساتھ رہیں گے تو اللہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، اس کے لیے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔